تو آپ اس چیپٹر کو ختم کرنے کے لیے جو کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں تو کیوں نہیں بناتے؟ دیکھیے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مطالبہ وہ کریں جس میں کوئی لاجک ہو، اس ایشو کے اندر کوئی لاجک ہے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے صافی صاحب، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اگر کمیشن بنا دیتے ہیں، فرض کریں، میں نے تو بہت سارے پروگراموں میں پوچھا خان صاحب سے کہ جی خان صاحب ہمیں بتا دیں آپ کون سے جج سے چاہتے ہیں کمیشن بنے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو تسلی ہے کہ عمران خان صاحب کمیشن جو بنے گا اس کے اوپر پھر رک جائیں گے؟ اگلے دن انہوں نے کہنا ہے کہ نہیں یہ کمیشن اوپن ٹرائل کرے گا، جو کہ کمیشن نہیں کر پائے گا۔ وہ ایسی کنڈیشنلٹیز لگائیں گے اور کمیشن کی فائنڈنگز، کیونکہ وہ بہت ساری بڑی ہوتی ہے نا، پوری سمری آتی ہے، اس کے اندر سے پھر اپنی باتیں نکالیں گے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ خان صاحب یہ بتا دیں، صرف آپ بتا دیں مجھے، کمیشن بن جاتا ہے پاکستان کے کسی جج صاحب کی قیادت میں، اس کے 2-4 ممبر بن جائیں گے یا 1 ممبر کمیشن ہو سکتا ہے، کیا آپ اس امریکی عہدیدار کو بلا سکیں گے جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے یہ کہا؟ وہ ایک کنورسیشن ہے نا 2 افراد کی، اس کا کوئی ویڈیو ریکارڈنگ تو نہیں ہے۔ اچھا الزام سے یاد آیا، چھوٹی سی آڈیو ریکارڈنگ تو نہیں ہے نا؟ ہمارے بندے نے یہ کہا کہ اس بندے نے میرے سے باتیں کرتے ہوئے یہ کہا، اس کو بلا سکیں گے؟ اگر اس کو بلا نہیں سکیں گے تو یہ کمیشن کر کیا پائے گا؟ کون سی کنکلوژن لے آئے گا؟ اس کی کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس، کوئی اور ایویڈنس تو ہے نہیں، ایک بندے کا بیان ہے۔ الزام سے یاد آیا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا معاملہ آج دوبارہ راونوار نے چھیڑ دیا ہے، جس کو زرداری صاحب نے اچھے الفاظ سے یاد کیا تھا، اپنا بچہ قرار دیا تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رحمان ملک صاحب تعاون نہیں کر رہے تھے، موبائل نہیں دے رہے تھے، یہ کیا چکر ہے؟ صافی صاحب، رحمان ملک صاحب دنیا میں نہیں رہے، میں ان کے بارے میں کیا بات کر سکوں گا، مناسب نہیں ہوگا، لیکن اس کے اوپر کمیشن بھی بنا، اس کے اوپر فائنڈنگز بھی ہوئیں، اس کے اوپر جو بھی انویسٹیگیشنز ہوئیں، اور اس کا سب سے زیادہ افیکٹڈ بندہ آصف علی زرداری ہی ہے۔ یہ جو اشارے کنائے میں جس طرح گفتگو کی جاتی ہے نا کہ شاید اس رحمان ملک نے اگر اس میں تعاون نہیں کیا تو رحمان ملک نے کس کے کہنے پہ نہیں کیا، حکومت پیپلز پارٹی کی تھی تو کیوں ایسے نہیں ہوا، تو یہ جو اشارے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ کیا پیپلز پارٹی نے اس کے بعد حکومت بھی کی، کمیشن بھی کرنے، فائنل فائنڈنگز آپ لوگوں کی کیا ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کرنے میں کون ملوث تھے؟ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود کا اس میں کیا رول تھا؟ آپ سے بہتر کون جانتا؟ اچھا، اس ملک کے سارے صحافیوں میں سے سلیم صافی سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے باقی اداروں کی انویسٹیگیشنز بھی تھی، جو یو این کی بھی اس پہ آئی تھی ٹیم۔ صافی صاحب سوال یہ ہے کہ دنیا میں جو ہائی پروفائل مرڈرز ہوئے ہیں نا، اس کے تانے بانے جہاں تک جاتے تھے وہاں تک پہنچی، اور وہ اگلا وہ ناطہ ٹوٹ گیا اس لیے کہ وہ کریکٹر فوت ہو گیا یا قتل ہو گیا، جو بھی ہوا۔ اب اس طرح کے پروفائل والے مرڈرز کو اب پن پوائنٹ کر کے دنیا میں کبھی بھی ڈکلیئر نہیں کرتے۔ کینیڈی کا قتل آج بھی ایک مہمہ نہیں ہے۔ اچھا، بیت اللہ محسود ٹی ٹی پی کے سربراہ تھے، آج کل ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے صاحبزادے اس ملک کے وزیر خارجہ ہیں، ہنا ربانی کر صاحبہ وزیر مملکت ہے۔ کیا آپ لوگوں کا موقف ہے اس میں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے پہلے صافی صاحب یہ مذاکراتی عمل شروع کیا گیا، جب حکومت آئی اور ہمارے علم میں آیا کہ یہ مذاکرات فارمل ہو رہے ہیں اور اس کے کچھ حصے ہمارے تک پہنچے، تو اس پہ فوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، حکومت وقت کی بات میں کر رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بطور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی امیڈیٹلی پیپلز پارٹی کی میٹنگ کنوین کی، اور اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ڈیلیبریشن کی۔ اس کے اوپر زیادہ بات تو میں نہیں کر سکوں گا، میں صرف اتنی گزارش کروں، اس کے جو بیسک سٹرکچر تھا وہ یہ تھا کہ ہم مذاکرات کے خلاف نہیں ہیں، جنگ میں بھی مذاکرات تو آپ کو کرنے پڑتے ہیں نا۔ پاکستان کھپے کہہ کہ آصف زرداری نے بہت سارے کرداروں کو معاف کیا تھا، لیکن یہ بی بی شہید نے بھی کیا تھا۔ جو بندے بھٹو صاحب کے قتل میں ضیاء الحق کے معاون تھے یا معاون نہیں تھے تو کم از کم ان کے رول موجود تھے، ڈائریکٹ نہ صحیح، اس نیت کے ساتھ نہ صحیح، لیکن وہ انڈائریکٹلی ضیاء الحق کے ہاتھ مضبوط کرنے والے سیاستدان بھی تھے، ان کے ساتھ بھی مل کے ایم آر ڈی بنانی پڑی تھی۔ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ نے، بی بی شہید نے بنائی تھی۔
حالات کا جبر آپ کو یہ مجبور کرتا ہے، آپ ملک کے مفاد کے لیے آگے بڑھنے کے راستے پیدا کرتے ہیں. تو ٹی ٹی پی سے بھی ڈیل اور بات چیت ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں ہمارا موقف بڑا سمپل ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ مذاکراتی عمل کے ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن پارلیمان کو، سیاسی قیادت کو اس کو اسپیئر ہیڈ کرنا چاہیے. ان کی مشاورت سے، ان کی گائیڈنس سے یہ عمل آگے بڑھنا چاہیے. اگر پارلیمان کے ذریعے نہ ہوئے تو آپ نہیں مانیں گے؟ دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا نا. ہم نہیں ماننے والا تو ایشو یہ جو ہارڈ لائن ہے نا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہمیں توقع ہے کہ یہ اسٹریم لائن ہو جائیں گے. ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ریشنل بات ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ عقلی دلیل ہے، تو یہ ہوگا. لیکن وہ فاٹا مرجر کا ریورسل بھی چاہتے ہیں، اس پہ حکومت کا کیا موقف؟ دیکھیے بڑا اس کے اوپر کیونکہ ہماری جماعت نے باقی جماعتوں سے مشاورت شروع کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں بیٹھ کے میں اپنی ذاتی پارٹی کی رائے نہ دوں تو بہتر ہے. لیکن ایک بات میں بڑا واضح کہہ سکتا ہوں کہ آئین پاکستان، سٹرکچر پارلیمان کا اور آئین پاکستان ہماری بیس لائن ہے. اس کے درمیان تو باتیں ہو سکتی ہیں، نہ اس سے بیانڈ جا سکتے ہیں، نہ اس سے نیچے آ سکتے ہیں. لیکن آپ سب جماعتوں نے مل کے، آپ کے منشوروں میں بھی تھا، آپ، نون لیگ، پی ٹی آئی، باقی سب سوائے ایک دو جماعتوں کے، آئین کا حصہ بنایا ہے فاٹا مرجر کو. اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا نا کہ نہ آئین سے نیچے جا سکتے ہیں، نہ پارلیمان سے بیان جا سکتے ہیں. اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اپنی لائنز ڈرا کرنی ہوں گی نا. لیکن اس کے اوپر یہ رائے میں اپنی دے رہا ہوں، میں اس سے زیادہ بات نہ کروں تو مناسب ہے، کیونکہ جب آپ نے باقی جماعتوں کے ساتھ ابھی مشاورتی عمل کرنا ہے اور پاکستان کی سارے ذمہ داران نے بیٹھ کے، جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں ماضی میں بھی اس طرح ہوا، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا موقف کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے. ٹھیک. ہمارا مقصد کسی چیز کو ڈس اون کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد اس سارے عمل کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور اسٹریم لائن کرنا.